ضرورت سٹیزن فورم کے مہمان ہیں ملک عمران، جو NA 99 اور PP 86 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے الیکشن میں آنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں NA 89 اور PP 86 میاں والی سے الیکشن لڑ رہا ہوں. میرا الیکشن میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ ایک عبادت ہے، لیکن بدقسمتی سے میاں والی اور تقریباً پورے پاکستان میں سیاست کو ایک وراثت بنا دیا گیا ہے، اور جب بھی آپ کسی چیز کو وراثت بناتے ہیں تو وہ کاروبار بن جاتی ہے. تو جب کاروبار بنتا ہے تو اصل جو مقصد ہوتا ہے اس چیز کا وہ ختم ہو جاتا ہے. میرے ملک میں اور میاں والی بھی اس میں شامل ہے. اس کی جو محرومیاں ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ لاتعداد اور بے تحاشا ہے، جو کہ ہم سیاست کو اگر عبادت سمجھ کے کریں تو ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کاروبار بنا ہوا ہے. میں نظریاتی طور پہ میں جو اپنے میاں والی کے حقوق ہیں، جس میں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو انسانوں کے حقوق ہیں، پھر دوسرا اس علاقے کی جو تعمیر و ترقی ہے وہ ہے. تو دونوں کو ساتھ لے کے، کیونکہ اگر آپ ایک میڈیکل کالج بھی بنا لیں یا ایک اچھی یونیورسٹی بنا لیں، لیکن اس میں جو انسان جا رہا ہو، جو اس میں مرد جا رہے ہو، جو اس میں عورت جا رہی ہو، اگر وہ کمزور ہو تو میرے خیال میں اس اتنی اچھی جو یونیورسٹی کا ہے فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے. تو میں دو طرح سے جو ہے انسان کی تعمیر کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. اور میں نے الحمدللہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ نظریاتی بیس پہ اور ڈیبیٹس پہ ہونا چاہیے. جس طرح جمہوری ملکوں میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، بتاتے ہیں ہمارا منشور کیا ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں. اور میں نے یہ تقریباً کافی ٹائم سے یہ میں کہہ رہا ہوں، نواز شرر جو ہے وہ چینل سے کوئی ایک ہفتہ ہو گیا ہے. میرے مقابلے میں NA 89 کے بہت سارے امیدوار ہیں اور PP 86 میں بھی بہت سارے امیدوار ہیں، لیکن میں نے آفر کر دی ہے اور فورم بھی مہیا کر دیا ہے کہ یہ چیئر رکھی ہوئی ہیں ڈیبیٹس کے لیے کہ آپ میاں والی کو اگلے 5 سال میں کیا دینے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، میں نے ابھی بھی نواز شرر والوں سے بات کی ہے کہ کوئی کسی لیڈر کی کو کال آئی ہے ڈیبیٹس کی کہ یار ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ کیا ہمارا منشور ہے، اس پہ اگر کوئی کویسچن یا سوال و جواب نوجوان ہماری خواتین کرنا چاہتی ہیں تو ہم حاضر ہیں. لیکن کسی ایک نے نہیں جواب دیا. میں تو اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تو جس طرح کہ بے زبانوں کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہوں. مجھے تو میں یہ کیسے میرے میاں والی کی جو ہے یہ محرومیاں ہے، اور اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے جو کہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے، جس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، جس کے لیے ختم کرنے کے لیے رستے ہموار کرنی چاہیے، کہ قتل و غارت میں میاں والی سرفہرست آ رہا ہے. اور آپ خود دیکھیں اگر اسی طرح یہ رفتار چلتی رہی تو اگلے 5 سالوں میں شاید ہم جنگی سچویشن میں گزر جائیں، جس طرح مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ سب سے کرائم ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے. نہ کوئی زمین کا تنازع، نہ کوئی غیرت کا، چھوٹی سی بال پہ کوئی تھوڑی سی گالم گلوچی اور قتل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ میرے پاس 2 جو ہیں وہ بڑے مضبوط جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں. میں اس کے بیس پہ ہر بندے سے، جو ہر جماعت ہے اس کے ساتھ ڈیبیٹس کرنے کو تیار ہوں. میرا منشور ایک سب سے پہلا اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے وہ یہ ہے کہ رویے اور جو رواج ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. یعنی کہ ٹریڈیشن اینڈ بیہیویئر شوڈ بی انڈر دا اسلام. ایک یہ ہے اسلامی پوائنٹ. اور دوسرا جو ہے وہ منشور یہ ہے کہ ہماری ماؤں کی جو گود میں بچے ہیں، کل ہم نے ان کو کیا دینا ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں.
اس پہ میں ڈیبیٹس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں سے رپلائی نہیں آ رہا. میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ مجھے رپلائی کرو، مجھے بتاؤ میاں والی کہ یہ حقوق جو ہے مسائل ہیں ان کا کیسے حل ہوگا، ورنہ اگلے 5 سال تک ہم کس حالت میں چلے جائیں گے. ہمارے نوجوان منشیات کے عادی ہیں اور ہر دوسرا نوجوان، میری عورت جو ہے وہ 30 جگہ سے زخمی ہے. اب وہ بیٹھے تو میں بتاؤں، میں تو فورم ڈھونڈ رہا ہوں. سارے میڈیا سے میری گزارش ہے کہ میرے یہ پیغام جو میرے مقابلے میں امیدوار ہیں ان کو پہنچائیں، اور مجھے جو ڈیبیٹس کی ہے وہ جو ہے وہ راہ ہموار کی جائے. ملک صاحب، موجودہ جمہوری نظام میں کیا آپ جو منشور لے کے نکلے ہیں وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اگر ہم اپنی جو ہے، اب دیکھیں سیاست ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اب کاروبار بنائی ہوئی ہے، ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے ہمارا جنازے میں بھی نہیں آیا، فاتحہ میں نہیں آیا، یعنی کہ ہم لوگوں نے خود جو اپنا معیار ہے نا وہ گرایا ہوا ہے. دیکھیں، اسلام کا حکم ہے کہ جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے. اگر شہر میں سے کسی بندے نے بھی ادا کر دیا تو وہ ادا ہو جاتا ہے. تو اس بیس پہ بھی سیاست بنائی ہوئی ہے، اور عوام میں بھی ابھی اتنی آگاہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو فاتحہ ہے وہ بالکل دکھ ہوتا ہے جس جگہ ہو، لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فاتحہ بھی ساتھ مرحومین کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں اور دعائیں بھی جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے اپنی سیاست کے کو جو منشور بنایا ہوا ہے وہ مطلب اپنے جو فوت کیا ان کو بنایا ہوا ہے. ہم نے زندوں کو کیا دینا ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. ہم نے اپنے تھانے کلچر کو ختم کر کے، اور وہ اس سسٹم میں اسلام میں بھی موجود ہے،